اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم آئمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے نہ تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعاواں قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، مذہب اہل بیت پیغمبر اعظم تو بعد حضرت علی علیہ السلام تو لے کے حضرت مہدی علیہ السلام تک یہ جڑے 12 نے اسی انہوں نے اللہ دا ولی مننے پیغمبر دے خلیفے مننے تے اپنے امام مننے۔ یہ جڑے 12 نے یہ اللہ دے ولی نے، پیغمبر دے خلیفے نے، ساڈے امام۔ یہ جڑا ساڈا موقف ہے یہی ساڈا مذہب ہے، اس مذہب تے اسی قائم۔ اس موقف دے خلاف پراپیگنڈا ہر مسجد چوں جاری ہے۔ مکے چلے جاؤ اتھے بھی اس مذہب دے خلاف پراپیگنڈا جاری ہے، اس موقف دے خلاف مدینے میں پراپیگنڈا جاری ہے۔ ساڈی ریشو تسی کڈو، اگر کدھر ایک ساڈی مسجد ہے تے نال 7 مسجداں ہور بھی موجود نے، انہاں 7 مسجداں وچ اس موقف دے خلاف پراپیگنڈا جاری ہے۔ عام محفل تو لے کے بڑی محفل تک ساڑھے کنے بندے بچ ہوندے نے، ایک شادی اچھ کنے بندے ہوندے، شادی دی ریشو کر لو، اگر 100 بندہ بچ بارات اچھ ایک 2-4 بچ شیعہ بھی ہو سکتے، کدھرے نہ کدھرے ساڑھی نمائندگی موجود ہے۔ نمائندگی ساڑھی بہت تھوڑی ہے۔ یہ جڑا موقف ہے نا جی، سانو امامیہ میں کیا جاندہ ہے، مذہب امامیہ اسنا عشریاں سی 12 امامہ دے قائل ہیں، یعنی وہ جڑا خلیفہ تو ہو بلا فصل ہے نا جی، حضرت علی نو مننے ہیں۔ وہ مذہب شیعہ بچ جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوندہ ہے وہ امت دا امام ہوندہ ہے، پیغمبر دا امام نہیں۔ یعنی ساڑھے الحمدللہ اپنا مذہب ایسا بیان کرنا ہے، ساڑھے مذہب جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوندہ، شکریہ، پیغمبر دا جڑا خلیفہ ہے وہ پیغمبر دا خلیفہ ہے، ساڑھا وہ امام، وہ ساڑھا امام ہے، مصطفیٰ دا امام نہیں۔ مثلا حضرت علی نو اساں پیغمبر دا خلیفہ تو ہو بلا فصل مننے ہیں، ساڈا بچہ بھی نہیں مننے گا۔ اگر کوئی بندہ آکھے پہ حضرت علی نے نبی پاک نو نماز پڑھائی سی، بچہ آکھے گا تساں کتوں غلط سنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آکھے اساں ایک روایت چ پڑھیا ہے، ساڈا بچہ آکھے گا تساں روایت بھی غلط پڑھی ہے۔ کیوں؟ یہ بچہ ساڈا بالکل بچہ، اے بچہ، یہ چھوٹا بچہ بھی آکھے گا بزرگو تساں یہ گل کتھوں سنے، یہ گل غلط ہے۔ حضرت علی ساڑھے امام نے، محمد دے امام نے، ساڑھے دے امام ہے نے، ہو رسول پاک دے تے امام نہیں نا۔ بہت شکریہ قبلہ۔ ادھا مطلب ہے کہ سانو مکے لے جو، مدینے لے جو، کدی اساں سکول اچھ بھی حضرت علی نو بندے رضی اللہ پڑھان دے نے، ساڑھے بچے پڑھ دے نے، پڑھ دے ہیں تے من دے نہیں، پڑھ دے روزنے تے من دے نہیں، لکھ دے بھی روزنے تے من دے نہیں۔ سانو کیوں خطرہ نہیں؟ یقین کرو، یہ بندے نا مجلس دے آؤں تو منع کر دے نے بچیاں پہ اتھے نہ جایا جی، اتھے نہ جایا جی۔ تبلیغی جماعت والے پھر دے ہوں نے پنڈ چ اساں کدی بھی نہیں آکھیا پہ انہاں ملیا جے نہ انہاں گل نہ سنے، رولا ہی کوئی نہیں۔ سانو اتنا یقین، اعتبار تے کانفیڈنس ہے، یہ جیڑا ساڈا بچہ مصطفیٰ دے اگے علی نو پسند نہیں کردا اور کسے نہیں پسند۔ بہت شکریہ۔ ایک کانفیڈنس ہے، ایک اعتماد ہے، الحمدللہ۔ میرے عزیزوں، میں بلا مبالغہ کہنے لگا، ساڑھے مذہب دے خلاف پراپیگنڈا کرلا، مسجد تو جاری ہے، عیدگاہ جاؤ تو جاری ہے، شب برات جاری ہے، شب معراج جاری، 440 یہ جڑا ہوں تک ساڑھا مذہب زندہ ہے نا، میں وجہ تسن لگا پہ زندہ کی بھائی زندہ ہے تو آج کدھرے نہ کدھرے موسیٰ کاظم علیہ السلام دی مجلس ہو رہی ہے۔ ایتھوں جاؤ گے 20 میل تے، 15 میل تے، 10 میل تے، 30 میل تے، 50 میل، 100 میل، کدھرے نہ کدھرے مجلس ہو رہی۔ یہ جڑا مذہب زندہ ہے نا جی ساڈا ہن تک، یقین کرو
یہ نہ ساڈا کوئی کمال تقریراں دا تے نہ کوئی جناب ساڈا بہادری ہے ساڈی پیسی مجزہ. حقیقت ہے سانو ہن تک اس موقف شیعہ موقف نو اگر زندہ کسے رکھیا ہے نا تے او دا نا قرآن. بہت شکریہ خدا دی قسم. قرآن نال بہت پیار کرنا چاہیے کسے شیعہ نو. قرآن دا بہت ممنون ہونا چاہیے. قرآن دا ممنون ہونا چاہیے. یقین کرو بات قرآن دا سانو ممنون ہونا چاہیے. قرآن دا سانو روز شکریہ ادا کرنا چاہیے. گھروں نکل لگیا ایک باری قرآن دے سامنے کھلو کے اینو سلام کرنا چاہیے کہ سانو تو زندہ رکھیا ہے. یہ نہ ہوتا. یقین کرو بڑا شوق سی بندیاں نو آمدیاں تو بعد غیر مسلم اقلیت قرار دوان دا پرانے بندے بیٹھے نے. بڑا دل سی لوگاں دا کہ ہن انہاں شیعیاں دی واری وہ جن نے ساڈی واری نہیں نہ آن دیتی او دا نام قرآن. میں بہت شکریہ. ساڈی واری نہیں آن دیندا. جن نے شیعہ مکانے نے نا وہ اوکھا سوکھا ہو کے قرآن مکائے. جدوں تک قرآن ہے نا جی انشاءاللہ ساڈا موقف زندہ رہ گیا. سانو انہیں زندہ رکھے. میں امامت تے تھوڑی جی بحث کرنا چاہتا. ساڈے امام دا اج دے نے یہ جڑی امامت ہے نا جی یہ باقاعدہ اگلے سال یہ تے مانجا مارنا جی. ایک تھلے مارنا تے کتے مارنا. درود پڑھو ایک دل کرے انہوں بھی کوئی بندہ موجزہ آگ چھڑے جی. مائلس ہوں دی رہی ہو تو کرم دیاں کڑیاں وس دیاں. سفیدی خراب ہوئی ہے. درود پڑھو محمد مہربانی جو. عزیزان گرامی قدر میں ایک دن بحث نہیں کرتا میرے کو ٹائم کوئی نہیں. میں صرف آیت پڑھنے لگا. ساڈا موقف کن نے زندہ رکھا جی؟ قرآن نے. دو ہی چیزاں ساڈی بقا دا باعث نے یا علی یا قرآن. اور پیغمبر نے فرمایا سی قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ. میں امامت ایک آیت پڑھ کے دلائل دینے لگا. امامت دیا صفتہ قرآن وچ موجود نے. بندے بندے رہن امام آؤندے رہن امام. میرے مولا دے فضل نال میرٹ دیتا ہے قرآن نے کہ امام کیسا ہونا چاہیے. ہم چونکہ قرآن نو کوئی بدل نہیں سکتا. تو ہم پتہ ہے جڑی انہیں خبر دینی ہے نا وہ ٹھیک ہونی. ڈی چوک اسلام آباد پی ٹی آئی دے بندے آندے نے ساڈے بندے قتل ہو گئے نے. کوئی 200-300 بندہ مر گیا. یہ پی ٹی آئی لو خبر ہے کہ ساڈا 200-300 بندہ اتنے مر گیا. تو نون لیگ لو خبر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. تھوڑا ہی فرق ہے میرا خیال. خبر ہی تھوڑا ہی فرق ہے. فرق ویکھ لو. ایک خبر ہے وہ آندے نے بھی اتنے 350 بندہ مر گیا. وہ آندے نے ایک بھی نہیں مرے. کیا بات ہے. تے اندر دی گل نہیں باہر دی گل ہے. چوک دی گل اندر تو نہیں نا چوک دی گل ہے. دارالخلافہ پاکستان دا اسلام آباد ہے. تھان تھان کیمرے لگے نے. اتنے میل میل تے کلومیٹر تے ادھا کلومیٹر تے کیمرے لگے نے. تے میڈیا دا دور ہے تے ہر شے انج ہے. تے ایک خبر ہے تے ٹھیک نہیں پہ پڑتی. یہ اسی اجے زندہ موجود ہاں تے اسلام آباد بھی موجود ہے. تے آ خبر ہے تے ساڈے تک صحیح نہیں پہ پہنچتی. یہ جمل دیا خبریں صحیح کتوں آ جائیں. سفین دیا خبریں صحیح کتوں آ جائیں. نہروان دیا خبریں صحیح کتوں. ابھی اسی زندہ ہاں اسی موجود ہاں. ساڈے دور دی گل ہے. ساڈے دور دی گل ہے. اور تسی یقین کرو اسلام آبادوں میں جا کے میں پوچھا کسے بندے یقینی گل نہیں دسی جی. وہ نے کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں. یار جدوں ایک خبر آندی ہے اگر کوئی سچی خبر ہے نا جی یہ سچائی واسطے نا جی یہ اعتماد واسطے ایک میں امام دا فرمان پڑھنا. میرے مولا 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام فرمان دے. میرے مولا دا فرمان ہے. میرے آقا دا فرمان ہے. میرے آقا فرماتے نے ساڈا پہلا مصطفیٰ محمد آخری محمد. ساڈے وچوں کسے جی دی گل کسے جی ساڈے وچوں کسے جی دی کوئی خبر منسوب تواڈے تک پہنچے کہ اونا اے آکھیا سی
انہاں اے آکھیا سی پاویں مولا علی دے متعلق کوئی آکھے، امام حسن دے متعلق آکھے، امام حسین علیہ السلام، ساڈے لو کسے جی دی کوئی خبر دے نا کہ اونے اے آکھیا اونے آکھیا، میرے مولا فرماندے نے انہوں قرآن نال جوڑ کے ویکھ لو، اے دے مطابق ہوئی تے ساڈی ہے۔ بہت شکریہ، اے دے مطابق نہ ہوئے تو ساڈی وہ گل ہی نہیں۔ اے دا مطلب ہے آل محمد انہوں نے آندے نے جنہاں دی ہر گل قرآن دے مطابق ہو۔ میرا خیال ہے ایدی ادو وڈی کیڑی شان دسا، بلا آل اطہار بھی فرماندے نے ساڈی ہر گل اے دے مطابق ہوئے، اے ہو ہی نہیں سکتا اے کچھ آکھے تے اسی کچھ آکھی۔ اے دا مطلب ہے کہ اس ویلے صحیح خبر ایتھوں لبنی۔ امامت تے بحث کرنے لگا تھوڑی جی انشاءاللہ۔ سورہ مبارکہ سجدہ 21واں پارہ آیت دا نمبر 24، خالق کائنات فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً، ہم نے جن لوگوں کو امام بنایا۔ اللہ کہہ رہے ہم نے جن لوگوں کو امام بنایا۔ میں بندیاں دے بنائے امام دی گل نہیں پہ کرتا، بندیاں دے بنائے امام ہر مسجد چوں مل جاندے، بندے دے بنائے امام ہر مسجد چوں مل جائے۔ فرق ہے اللہ دے بنائے تے بندے دے بنائے امام ہے۔ نہ ساڈا عقیدہ توحید کمزور ہے، نہ ساڈا عقیدہ ختم نبوت کمزور ہے، نہ ساڈا عقیدہ ولایت کمزور ہے، نہ ساڈا عقیدہ امامت کمزور ہے، نہ ساڈا عقیدہ قیامت کمزور ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال آ جڑا سانو بوہیاں تے کافر لکھ جاندے نہ کنداں تے، وہ صرف اینی گل ہی ہے جو کچھ میں پوری ریسرچ کر کے سوچیا نا، اساں بندیاں دے بنائے نو امام نہیں منیا۔ اے ساڈا قصور سمجھ لو، اے ساڈا جرم سمجھ لو۔ جدو اللہ فرما رہا وَجَعَلْنَا، یار متکلم دا سی گا، قرآن راتی تے نازل نہیں نہ ہویا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ان میں سے جن کو ہم نے امام بنایا، آئمتاً، امام دی جمع جی آئمہ، جن کو ہم نے امام بنایا، جن کو ہم نے امام بنایا۔ اللہ فرماندہ سی انہیں صفتہ دسنے ہیں، جن کو ہم نے امام بنایا۔ تو انہیں گل دساں ایتھے جنہ امام نے نا، کئی باری بندے انہوں نے لڑ بھی پیندے جے، جنہیں نمازی ہوندے نا باقاعدہ، وہ امام نہ لڑ پیندے جے کئی باری، جانتے نے میری یہ پیچھے نہیں ہوندی، وہ جدی ایک امام پیچھے نہیں نہ ہوندی، وہ دی دوجے مسجد دا امام پیچھے ہو جاندی۔ وہ اتھوں نکلیا تے اتھے ٹر گیا، اتھے جا کے پڑھ لیا کہ میری یہ پیچھے نہیں ہوندی۔ کوئی نہ کوئی گل ہوے گی وہ کول جڑا آندا میری یہ پیچھے نہیں ہوندی، کوئی نہ کوئی کمزوری وہ ہتھا ہی ہوے گی تے آندا نا میری یہ پیچھے نہیں ہوندی۔ تے لوگ آندے دس کی گل ہے، وہ آندا دس بھی نہیں میں سکدا، میری یہ پیچھے نہیں ہوندی۔ یہ مطلب اندر کو گل ہوندی ہے۔ وہ پھر نال نمازیوں آندا ہے نہ ہی پوچھو تے چنگے رہو، میں میری جو نہیں ہوندی، تسی پڑھو میری نہیں ہوندی۔ جڑا بندیاں دا بنایا امام ہے نا، جدی او دے پیچھے نہیں نہ ہوندی، او دی دوجی مسجد تے جا کے ہو جاندی ہے۔ جنوں اللہ امام بنائے نا، جدی او دے پیچھے نہیں نہ ہوندی، او کعبے وچ وڑ جائے، او دی کوئی نہیں۔ میں اللہ دا بنایا امام قرآن سے پڑھن لگا جی، اور کمال ہے میں جڑا میرٹ ہوندا نا جی، میرٹ رکھا جاندہ ہے کہ مثلا 100 نمبر والا بچہ آ جائے اسی رکھ لیں گے۔ میں مثال دے ذرا ہوڑا نا میرٹ کر لی 80 ٹھیک ہے، 33 تو میں نہیں آکھ سکتا جی۔ 100 نمبر اگر ہوں تو اسی رکھ لیں گے اس کالج اس یونیورسٹی ساڈا میرٹ ایک میرٹ بن گیا۔ جہاں دل کرتا جا کے داخل کرا لے، جہاں 80 ہے لگا جی یار انہوں نے منع کیتا ہے، انہوں نے آخیا 100 نمبر ساڈا میرٹ ہے، جنہیں ساڈے سکول یونیورسٹی داخلہ لینا ہے وہ 80 ہونے چاہیے۔ یہ مطلب میرا خیال ہے ناراض نہیں ہونا چاہیے، جی 80 ہے لگا جی قرآن چو میرٹ میں پڑھ دینا، جڑا امام ہے ہی لیا کوئی نہیں یارا مننا ہی اصل جگہ مننا ہے، اصل تو مننا ہے، میرٹ میں پڑھ دینا۔ 3 صفتاں نے جی ایک ٹائم چی ختم کر دینا۔ خالق فرماندے وجعلنا، کنی سورت دسی سی؟ سورہ مبارکہ سجدہ، یہ جناب 21واں پارہ آیت نمبر 24۔ خالق فرماندے وجعلنا منہم، میں پھر دعویٰ کر رہا پہنا آیت پڑھن تو الحمدللہ، نبی تو بعد پہلا علی نظر آئے گا، آخری مادی نظر آئے گا انشاءاللہ، جڑا میرٹ قرآن دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آئمتن یہدون بامرنا، جن کو ہم نے امام بنایا نا وہ ہدایت دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں۔ مہربانی پہلی صفت نہ دیے گئے کہ وہ ہدایت دیتے ہیں، کسی سے ہدایت، ہاں
یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت دیتے ہیں، ہمارے امر سے ہدایت دیتے ہیں۔ ایک دوجا میرا لما صبروا، جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ صابر ہوتے ہیں، بے صبرے نہیں ہوتے۔ تو تیسرا اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ صاحب یقین ہوتے ہیں، شک میں زندگی نہیں گزارتے۔ ترے صفتوں نے ترے ہو رہا تھا پڑھنی پڑھنی، یہی طریقہ نا جی۔ پہلی صفت کی ہے جی امام جسے اللہ بنائے وہ ہادی ہوتا ہے، دوسرا صابر ہوتا ہے، تیسرا صاحب یقین ہوتا ہے۔ یہ آیت مل گئی۔ ہوں سورہ مبارکہ یونس جو ایک ایک آیت، ایک پڑھا گا میں ہدایت تے، ایک پڑھا گا میں صبر تے، ایک پڑھا گا میں یقین تے۔ ترتیب ہے یہ نا جی، قرآن کی ترتیب ہے۔ سب تو پہلے وہ ہدایت دیتے ہیں۔ میرے سامنے اس ویلے سورہ مبارکہ یونس ہے جی، آیت مجیدہ دا نمبر 35 ہے جی۔ سننا، خالق فرماتے ہیں میرے حبیب ان مشرکوں سے کہہ دو کیا، کل حل، انداز سوالیہ اللہ دا، کل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے مجھے چھوڑ کر جن بتوں کو میرا شریک تم نے بنا لیا ہے، ذرا مشرکو بتاؤ تو صحیح یہ تمہیں حق کی طرف ہدایت کرتے؟ کیا بات ہے، یہ جو تم نے میرے شریک بنا لیے ہیں تو سب میرے مقابلے تے لے آ کے رکھ دیتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ یہ کیا تمہیں حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے تو پتہ ہی نہیں اسی کتنے کھلوتے ہیں، انہوں نے پتا اسی کون ہیں، آپ ہی تو بنائے نے تے آپ ہی پہ پوچھ دیو تو انہوں حق دی طرف ہدایت کر دینے۔ ہم ذرا لطیف گل ہے، زور پیرا تو نہیں دینا، ذہن تے دینا، نہیں زور ہے بھی نہیں دینا، بابا ماں کھڑی نہیں، ذہن تے زور دی ضرورت ہے۔ خالق فرمائے بڑی خوبصورت گل ہے، ذرا باریک ہے۔ اللہ فرماندا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، ذرا مجھے بتاؤ کیا وہ حق رکھتا ہے نا کہ اس کا اتباع کیا جائے جو حق کی طرف ہدایت کرے؟ وہ حق رکھتا ہے نا جو حق کی طرف ہدایت کرے، وہ تو حق رکھتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، احق ان یتبع، وہ حق رکھتا ہے نا کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کا کہا مانا جائے۔ اچھا اللہ فرماندا ہے امن، یا وہ ہوں دوجا دس ہے، اللہ نے تجھے پاس گل کی تھی، وہ تو حق رکھتا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے امن لا یہدی الا ان یہدی، اب تم ہی بتاؤ کیا وہ بھی حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جو خود ہدایت میں نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ۔ ایک وہ ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ لا یہدی، لا یہدی الا ان یہدی، لا یہدی، اس کو تو خود ہدایت نہیں آتی، الا ان یہدی، جب تک اس کو ہدایت دی نہ جائے، جب تک اس کو ہدایت دی نہ جائے۔ بڑا لطف ہے۔ اللہ فرمایا فما لکم، کی کرو تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ تو انہوں پتا ہے کئی باری بندہ الٹا کام کرے تو بندہ نا اور تینوں کی ہو، یقین کرو الٹا ہی کرے تو بندہ آندا اللہ دے بندہ پٹھی جتی پا لے بندہ، سجا پیر کھبے چ کھبا سجے چ بندہ آندا تینوں کی ہو؟ آ بٹن اتلا اتھے بند کر لیا، اتھے بند کر لیا، تینوں کی ہو؟ ایک کیسے بندے نے جنہوں اللہ پہ آندا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں تو انہوں کی ہوگی، وہ تو انہوں کی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کیف تحکمون، وہ تم کیسے فیصلے کرتے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ایسے کو بھی ہادی مان جاتے ہو جو خود متلاشی ہدایت ہوتا ہے۔ اجے میں پوری گل نہیں پہنچا سکیا، میں اے چھوٹا ایڈا بچہ بیٹھا نے، اے بچے بیٹھے نے، اے چھوٹے تو انہاں تک گل پہنچا لی تو سب تک پہنچ گئی۔ ایک بندے پکھیاڑے ہونا ہے زندگی چ پہلی باری، زندگی چ پہلی باری پکھیاڑے تسا سد لیا کوئی ذاکر، وہ کھلو کے پوچھدا پیا اتھے کتے جتھے موٹر وے تو لتھا ہے کئی تو پکھیاڑا کتھے نے، پوچھدا نہ پیا۔ ایک بندہ پہ دسدا ہے ایتھوں انج جائے گا، اگے سٹاپ آئے گا، اتھوں انج نو مڑے گا ایک سڑک، اگے سامنا پکھیا۔ ایک پوچھدا پیا گل پہنچا کے کھڑنی میں قرآن پہ پڑھنا، ایک دسدا ٹھیک، ایک تو ہور ذاکر آ گیا، وہ آ کے ذاکر تو ذاکر دا واقف ہی، وہ آ کے پوچھدا ہے
وہ کتھے ہی پکھیالا وہ آندا سال ہے مینوں پوچھ لین تہاڈی کیا بات بس میرا خیال گل پہنچ گئی ایک کے جڑا دسدا پیا تے دو پوچھدے نے ایک پہلا پوچھدا پکھیالا کدھر انہوں وہ بندہ پہ دسدا ہے وہ جڑا اتوں آندا ہے وہ اینوں پہ آندا ہے کدھر ہی وہ آندا سال ہے میں پوچھنا پہ جے اس پچھلے آنے والے ذاکر چ عقل ہوئے اللہ کرے تے اے اینوں نہ پوچھے انہوں پوچھے جنہوں اے پیا پوچھدا سبحان اللہ بس اینی گل ہے صرف اینی گل ہے ایک دسن والا ہے تے ایک بندہ پیا پوچھدا ہے وہ یارا میرا خیال ہے کہ اگر میرے چکل ہوئے میں مگروں آیا ہوں تو انہوں پوچھن دی بجائے وہ دے کولوں جو میں پوچھنا ہے ہو سکتا انہوں سمجھ ہی صحیح نہ آئی ہوئے میرا خیال ہے انہوں ہی نہ پوچھنا جدے کولوں اے پیا پوچھدا لو جی ایک کوئی گل اے جے اللہ دی اس قرآن دی آیت دا مطلب اللہ فرماندا ہے کچھ حیا کرو اور پوچھن والے کولوں نہ پوچھو اللہ فرماتا ہے ایک وہ ہے جو راہ حق دکھا رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جو پوچھ کے بتا رہا ہے یہ مطلب ہے اللہ جنہوں امام بناتا ہے وہ پوچھ کے نہیں دستا وہ آپ دستا ہے بتانے والے اور ہیں سر اٹھاؤ جی پوچھنے والے اور ہیں مذہب اہل بیت چھڑنا تے جتھے تو آنے اتھے سجدہ کرنا ان 12 چو 1-10 جنہ کسے کو مسئلہ پوچھے آئے 1-10 صدقے جانا انہ کسے کو مسئلہ پوچھے ہوئے انہ دے علم چ کسے اضافہ کیتا خدا دی میں نے قسم میں ایک امام پڑھا تو میں ہی صرف پڑھتا رہا پہلے کولوں بھی بندے پوچھے نے مسئلے دوسرے کولوں بھی پوچھے نے مسئلے تیسرے کولوں بھی پوچھے نے مسئلے 7ویں کولوں بھی پوچھے نے سارے کولوں لوگاں پوچھے نے انہاں کس مسئلہ نہیں پوچھیا میں قرآن تے ہاتھ رکھنا اے جنہاں کولوں لوگ پہ دین پوچھتے ہیں نا وہ بھی انہاں کولوں پوچھتے رہے سبحان اللہ یار آج لوگ آندے نا یہ مندے نہیں وہ بھی آج میں دس چھڑا کی نہیں مندے اے پکھیاڑا ہی ہے پکھیاڑا ہے تو پھر جڑا بندہ پکھیاڑے نہیں ہونا چاہتا نہ ہے پکھیاڑا تو پھر بھی ہے ایک بندہ اتنے کھلو کے آندا جی میں پکھیاڑے نہیں منتا تو قسمہ نو کہا پکھیاڑا تو پھر بھی ہے وہ لڑ بھی پوے سارے پکھیاڑے نہ پکھیاڑا پھر بھی ہے آج جڑا شیعہ مندے نہیں یہ سوال ہی غلط مندے نہیں وہ یہ نہ آکھو یہ نہیں مندے یہ آکھو بھی اونوں کی مندے نے اونوں کی نہیں مندے اسی سارے نو ہاتھی سارے نو نہیں مندے وہ یار کسے نو ہاتھ نہیں اسی ہاتھی مندے ہاتھی انہوں مننے جڑا مسئلے دسے پوچھے نہیں یار پوچھ کے دسنا ہے تو ہی وہ پوچھ لو یا تو وہ نہ دستا ہوئے حضرت عمر بن خطاب نو تھوڑا بہت جان دے انہیں ایک فیصلہ کیتا جی میں انہیں فیصلہ کیتا وہ بندہ مطمئن نہ ہویا وہ حضرت علی کو ٹر گیا وہ سا کے آ کے میرا فیصلہ کرو فیصلہ صحیح نہیں ہویا حضرت علی انہوں لے کے دربار چاہ گیا انہیں آخیا بندے دا فیصلہ تساں کیتا ہے مطمئن نہیں انہیں کوئی گل نہیں تسی کر دیو تہاڈی کیا بات ہے یہ نارمل گل تساں سنی ہے بندے بڑے بڑے اوترے ہوندے کئیاں بندیاں نو کوئی پتہ نہیں کنوں مننا ہے تے کنوں نہیں مننا کئیاں بندیاں پوری زندگی ووٹ اس طرح دیتے ہیں کہ انہوں پوچھا ووٹ کدھر دینے وہ آندا تو چپ کیتا رہو جدھر آ دے گا نا ادھر نہیں دے گا انہوں دی آپس سے کوئی لڑائی ہوتی ہے وہ آندے نے جدھر دے گا ادھر اسا نہیں دینے دوجے پاسے دے دیں وہ کوئی محبت نہ کسی نے ووٹ نہیں دیندے کئیاں بندیاں ساری زندگی انہوں منے ہیں جڑا صرف علی نہ لڑ پہ بس انہوں دی زندگی دا یہ سارا معیار ہے کہ جڑا اہل بیت نال ٹکرا گیا انہوں اسا من جانا تے ساڈا بھی پھر یہ دستور ہے کہ جڑا اہل بیت نال ٹکرایا نا انہوں اسا تو نہیں نہ من انہوں تو مندا رہو کوئی روڑا نہیں وہ بندہ کول بیٹھا سی حضرت عمر نو آندا ہے کہ لو جی ہولی جی تہاڈا فیصلہ تساں فیصلہ کی بڑے بڑے خوش آمدی ہوندے انہاں کہ تساں فیصلہ کیتا ہوئے پہلی گل تے وے تہاڈا فیصلہ اس نیند چھڑیا پہ فیصلہ ٹھیک نہیں دوجا ایسے کیتا ہے پھر انہوں اے ہی لبدا سی جنہوں لے کے آئے
تو غور ہی نہیں نہ فرمایا۔ یہ مطلب ہے انہوں حضرت عمر نہ ایڈی محبت نہیں سی جدی مولا علی دی تکلیف سی۔ کہنے لگا پہلا تے تہاڈا فیصلہ منیا نہیں، تے جے منیا نہیں تو سیدھا اتھے ٹر گیا تے انہاں دا حساب لاؤ، وہ بھی توڑ لے کے آ گئے۔ بڑا انہوں آکھو فیصلہ ہو گیا جا کام کر جا، وہ بھی توڑ آ گیا۔ ترے اس گلاں کیتی، ہو سکیا ایک تے منیا نہیں، یہی پیڑی گل۔ اگوں سیدھا علی کول گیا، پیڑی گل۔ اگوں ویکھو نا مولا علی دی کام ویکھو، انہاں لے کے تے توڑ اتھے آ گئے تے آ کے پیندے نے بندہ مطمئن نہیں۔ انہاں خیال سی کہ حضرت عمر گل نہ لا لین گے تے آکھن گے او بچیا تو گل تے ساریاں تو ٹھیک کیتیاں۔ انہاں بڑے گرم سن، تانوں پتہ ان دا مزاج ہی ایسا۔ انہاں کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے، میں نے محمد سے سنا ہے علی سے بڑا قاضی ہی بھائی۔ صدقے جمع آباد رہو جناب۔ حضرت عمر نے فرمایا ہم اس سے پوچھ کے بتاتے ہیں، یہ صرف رسول سے پوچھتا ہے۔ میرے عزیزوں بہت شکریہ، نہایت مہربانی۔ میرا خیال ہے یہ بحث تھے مقادم۔ میرا خیال ہے پہلی صفت ہو گئی، دوسری تیسری سن لو تو اجازت دے دو۔ پہلی صفت سی کہ ہم جسا امام بناتے ہیں وہ ہدایت دیتے ہیں، ہدایت لیتے نہیں ہیں۔ تو ساڑھے کول 12 ایسے نے جڑے ہدایت دیندے نے، کسے کول ہدایت لیندے نہیں۔ دوسرا اللہ نے فرمایا سی کہ جیسے ہم امام بناتے ہیں وہ صابر ہوتے ہیں، وہ صابر ہوتے ہیں۔ ہن صابر دا ترجمہ اور تشریح غلط ہو گئی ہے تو یہ بھی میرا قصور نہیں۔ ایتھے صبر دا ایک ہی معنی ہے، جڑی بی بی روے نہ کسے میت تے انہوں آ کے اندر صبر کر۔ یہ دا مطلب جڑی نہیں پر ہوندی وہ صابر ہے، یہ نہیں روڑا ہے، یہ بھی پراپے گنڈا ہے۔ جڑا روے وہ بے صبر ہے، جڑا نہ روے وہ صابر ہے، وہ صابر ہے۔ اے قرآن ہے، اے 12واں پارہ ہے۔ حضرت یعقوب نو اللہ نے صابر لکھیا ہے، قرآن تے ہاتھ رکھا روندا تے نہیں سی نا بھائی؟ کیا بات ہے، سارے اٹھاؤ نا۔ جے قرآن نے صابر نہ لکھیا ہوئے یعقوب علیہ السلام نو تے میں مجرم تے رویا اینا کہ اکھاں ہوتیاں سفید ہو گئیاں۔ یہ دا مطلب ہے رون نہ رون نال صبر بے صبرے دا کوئی تعلق نہیں۔ ایک جھوٹ بولیا بندیاں پراپے گنڈا بنایا ہے۔ بی بی روے کوئی نہ روے کوئی نہ، صبر کرو صبر کرو، رون دا صبر نال کی تعلق؟ اگر رونے والا بے صبر ہوتا ہے تو یعقوب کو بے صبر کہہ، اللہ تجھے جہنم میں داخل کرے۔ آخنا یعقوب علیہ السلام کو بے صبر۔ میرے عزیزوں دا صبر دا رون نہ رون نہ کوئی تعلق نہیں۔ ایسے ایسے میں مولوی بھی دیکھے نے جنہاں نو بہانا نہیں نہ کو چلیا، نہیں چپ کر دیا، کی کرنا بچاریاں؟ جنہاں دا بھائی ٹر گیا، چچا ٹر گیا، والد ٹر گیا، انہیں درد نہ رونا ہے، اجر نہ رونا ہے، کی کرن گے؟ پھر کی آ کے آندے نے اور غسل ہو گیا، ہو گیا، غسل ہو گیا، نوا لیا جے، نوا لیا۔ ہون نہ کوئی بی بی روے، بندہ پوچھے میل دی وجہ تو روندیاں سن پئی، کی کر ایسی پٹھی گل کرن گے؟ غسل ہو گیا تو ہن کوئی نہ روے بھئی، غسل ہو گیا تو ہور تیاری ہوگی، ہور رون گیا، جدو جنازہ چکن گے ہور رون گیا، لے کے جان گے ہور رون گیا۔ گل ہی غلط ہے۔ اصل پتہ کیوں ہے؟ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ بابا جی میں ایک تحقیق کی تھی کہ انہاں رون تے گل کیوں پائی ہے صبر والی۔ اصل گل ہے اے قرآن ہے، اتھے جتھے کتے صبر پڑھو گے نا یہ دا مفہوم ہو رہے اصل چ ادھر بندے گل جان نہیں دیندے، کدھر جدھر صبر دا مفہوم ہے نا انہاں مفہوم تو بندے روکے نے، جڑے آکے نے رویا جو نہ صبر کرو، رویا جو نہ صبر کرو، رون والے تو اللہ صبر رکھے۔ میں دسنا صبر کی جنگ بدر 14 شہید ہو گئے صحابی 14۔ وہ جدو نبی پاک نے دسیا نا جنت بیٹھے تے ہوراں پکھے پیاں چلدیاں تے اگے پیچھے انہاں دے گلمان پہ پھردے نے، سونے دیاں منجیاں تے بیٹھے نے ویلے باندے، اگے موت بھی کوئی نہیں۔ وہ پھر صحابہ کرام نے موت دی تمنا کی تھی کہ سانوں بھی کدی شہادت نصیب ہو گیا نا، یعنی اشتیاق آ گیا انہاں دے فضائل سن کے، انہاں دے یارا فضائل سن کے تے اشتیاق آ گیا جی میں یا رسول اللہ وہ بیٹھے نے جنت تے۔ کیسے ساڈے ساتھی نے جڑے ویلے باندے بیٹھے پہ کھاندے پیندے نے تے اگوں ہوراں نے جنت انہاں دی خدمت وچ تے اگوں موت بھی اوتھے کوئی نہیں۔ کدی سانوں موقع ملے نا او اللہ نے موقع جنگے احد وچ دے دتا۔ میں دوسری شک پہ امامت دی صبر پڑھنا، یہ تو صبر آ جائے گا۔ صبر تو بعد ایک یقین دی گل کراں گا تے انشاءاللہ میں تہاڈے کو اجازت دے داں گا۔ پہلی میں شک پڑھ دیتی ہے جی، قرآن دے مطابق امام وہ ہوندا جڑا ہادی ہوئے، کسے کولوں ہدایت نہ لو، وہ بھی الحمدللہ ساڈا امام ایسے ہی۔
اگے صابر ہونا چاہیے. ایتھے اللہ نے انہوں نے فرمایا جتھے بندے پیغمبر نے کھلارے سن ایتھوں اگے پیچھے نہیں ہونا 50 بندے وہ 10-12 رہ گئے تے باقی بندے اگے پیچھے ہو گئے جنہوں اج کل دے علماء آندے نے تشریف لے گئے. ٹھیک ہو گیا. وہ پھر اللہ پاک نے اتھے آیت بھیجی ہے جی قرآن ہی بچایا سانو. خدا دی قسم قرآن اکھن قرآن سانو بچایا. اللہ فرماندا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت تمہارا یہ خیال تھا کہ اللہ مفت ہی جنت میں داخل کر. کیا بات ہے تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ تمہیں ایسے ہی جنت میں داخل کر دے گا. اور اللہ فرماتا ہے لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم اور اللہ تمہیں جہاد میں آزمائے گا بھی نہیں اور جنت میں داخل کر دے گا. اور نبی کی جگہ پر کھڑے رہنے والوں اللہ فرماتا ہے یعلم الصابرین. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ صبر بھی نہ آزمائے اور جنت بھی دے دے. ہون سمجھ آ گئی ہے. نہ رون دی گل ہے قبلہ نہ رون دی گل ہے. اے قرآن ہے ہاتھ چ لے کے ذمہ دار نہ گل کر رہے ہیں. کر بھائی صابر دا ترجمہ. یہ جڑے بندے میدان چھڈ کے گئے نے اور ہوندے نہیں سن تا اللہ صابر رکھے نہیں. پوری دنیا دے علماء نے فرمایا وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اللہ تمہارے صبر کو آزمائے گا. وہ صبر کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میدان میں ثابت قدم کون رہتا. سبحان اللہ. امام کی دوسری صفت ہے کہ وہ میدان سے اس کا قدم پیچھے نہیں ہٹتا وہ صابر ہوتا ہے. جب میرٹ یہ ہے کہ امام اسے کہتے ہیں جس کا میدان جنگ سے 1 ملی میٹر بھی قدم پیچھے نہ ہٹے. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ علی دا کنواں نمبر ہونا ہے. صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے. بہت شکریہ. حج 2 شکا ہو گئی ہیں تیسری باقی بالکل باقی. شکریہ قبلہ. پہلا امام ہادی ہونا چاہیے ساڑھے ہادی نے. امام صابر ہونا چاہیے ساڑھے صابر نے. تیسرا امام صاحب یقین ہونا چاہیے صاحب یقین. آیت مجیدہ سورہ مبارکہ آل عمران 161 نمبر آئے. خالق فرماندہ وما کانا لنبی ان یغلہ. کوئی نبی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا. کوئی نبی بھی کسی کی چیز کو گم نہیں کرتا. کوئی نبی بھی کسی سے ہیرا پھیری. یہ آیت کدوں آئی؟ جڑے پیغمبر نے 50 بندے کھلارے سن وہ درے تھے. اگلا تو مدینے لے جانا تے میدان احد جانا ہوندا زیارتاں واسطے. اتھے حضرت حمزہ دی قبر ہے تے 70 شہیدان دی قبراں. انہاں قبراں کول جاؤ گے تے سامنے وہ درہ ہے. اصل چ ادھر خطرہ زیادہ سی. پیغمبر نے فرمایا ادھر پہاڑ ہے یہ ساڈی حفاظت کرے گا. اے درے تے تسی 50 بندے کھلو جو میرے آکھن تو پہلا تھاں تساں نہیں چھڑنا تے آ جڑا پاس ہے نا انہاں نوں علی سام لے. حضرت ابو دجانہ صحابی رسول نے کمال طریقے نال حضرت علی نالوں لڑے نے. رڑ کے ادھروں جنگ جت گیا جی. رولا پی گیا. جڑیاں بیبیاں انہاں لیاندیاں سن اتنے بیبیاں نال کھڑتے سن جنگ چ جڑی بندیاں نوں ہلا شیری دیندیاں ہلا شیری دیندیاں. چل بھائی میں ترکی پہ پڑھتا ہلا شیری کنوں آدھن. بیبیاں ہلا شیری دین واسطے کافراں بھی کھڑیاں ہوندیاں سن. وہ جا کے بندیاں نہ چڑھاندیاں سن پاندیاں کیونکہ بندے تانوں پتہ بیبیاں دی وجہ تو بڑی لڑتے ہیں. جڑا بیبی دی وجہ تو لڑدا ہوئے صلح نہیں کردا. اور جڑا بیبی دی وجہ تو لڑیا ہوئے اپنی لڑائی ہوئی کوئی نہیں ہوندی وہ صلح نہیں کردا. پہ اتنے میں صلح کر کے گھر بھی جانا. وہ بیبیاں نے نال لیا وہ بھی نس گئیاں. یقین کرو میں کہ پانچے اٹھا کے میں کیا یہ میں پڑھیا کہ پانچے اٹھا کے وہ بیبیاں بھی نس گئیاں جڑیاں مگروں کیونکہ لڑتے سن. بڑے جاہل بندے سن. وہ لڑتے اس طرح سن کہ بیبیاں میں چائیاں ہوندیاں سن. وہ آندیاں سن آہا بلے بہادرا بلے تیرا پیو کمال سی تیرا پرا کمال سی تم ہی کمال ہے. تے جڑا پیچھا نسل لگتا سی انہوں بیبیاں کی آندی سن لکھ دی لعنتی ہن کتے چلے. وہ پھر بندے اگاں دا جاندے سن. وہ بیبیاں بھی نسا چھڑیاں مولا علی نے. کافر بھی نس گئے بیبیاں بھی نس گئیاں. میدان خالی ہو گیا. جنگ فتح ہو گئی. وہ جڑے 50 بندے کھلارے سن پیغمبر نے انہاں سوچیا کہ جنگ فتح ہو گئی. نعرے بج گئے نے تے کتے مالک غنیمت بندے دوجے ہی نہ لے جان.
انہوں نے وہ جگہ چھڑ دیتی جنہوں نے ایک صحابی منتاں کردا رہا، اوے نبی آکھیا سی اتھوں نہیں جانا۔ ہائے ہائے کمال ہے یار، سلام دے قابل ہے، سلام دے قابل ہے۔ اور غریب شہید ہو گیا تھے اس واسطے کہ پچھو خالد بن ولید نے حملہ کر دیتا۔ انڈر قوماس میں پڑھے ہے کہ جب انہوں نے حملہ کیا تھا نا اس وقت وہ رضی اللہ نہیں ہوتے تھے، رضی اللہ نہیں ہوتے، انہیں حملہ کر دیتا، بندے نس گیا سن۔ مودودی صاحب نے وہ دی تشریح کی ہے، تیسری منزل امام دی یقین ہوندی ہے۔ اے قرآن ہے فرماندے نے جنگ ختم ہونے کے بعد جب پیغمبر مدینے تشریف لائے تو ان لوگوں کو بلا لیا جو کل تشریف لے گئے۔ سبحان، پیغمبر نے وہ بندے سادنا ہے جڑے کل ٹر گئے سن، اور پیغمبر نے پوچھا انہوں کی، فرماندے نے پیغمبر نے جڑی تشریف لے جان تو مراد ٹر گیا بھی آکھ سکتے ہو تسی، کئی بندے دن نس گئے، وہ پھر علماء نے فرمایا پہ نہیں ذرا لحاظ کریا کرو اے نہیں ٹھیک، تشریف لے گئے۔ ہن اے جڑا اگلا لفظ ہے نا جی، یہ نعم البدل کہے کول ہوئے، پڑھا لکھے بندے بیٹھے ہو، وہ میں نے ضرور دسیا جے تاکہ میں اچھی لفظ استعمال کر، وہ میں نے نعم البدل لبا اجے تک نہیں لبدا، تے قرآن میرے سامنے میں بدل دینا سی، وہ لفظ دا نعم البدل نہیں پہ لب۔ فرماتے نے پیغمبر نے ان لوگوں کو جنگ کے بعد بلایا اور کل والی نافرمانی کی وجہ پوچھی۔ صدقے جاواں صدقے جاواں، کل والی وہ یارا نافرمانی کی وجہ پوچھی۔ فرماتے نے ان لوگوں نے قرآن چکی لواں مت پھر کو آکے چکو قرآن۔ فرماتے نے ان لوگوں نے کچھ عذرات پیش کیے، عذرات اندر عذر نو بہانہ، انہوں نے بہانے پیش کیے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے، قرآن تھی رکھا تھا گل کر، یہ مطلب اس زمانے میں کئی مسلمان بھی محمد سے اصل بات نہیں کرتے۔ کی سن دے پہ اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے، یہ مطلب نبی تے اصل ہی دسے گا۔ پیغمبر نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان ہی نہیں تھا۔ صدقہ جاواں صدقہ جاواں، تم کو ہم پر اطمینان ہی نہیں تھا، نہ بوے کہ کافر لکھوانا چاہنے ہیں تے نہ کافر اخوانا چاہنے ہیں تے نہ منکر ہو کے مرنا چاہنے ہیں۔ گال صرف ہے نہیں ہے جن کو محمد پر اطمینان نہیں نا، ہمیں ان پر اطمینان۔ شکریہ، پیغمبر نے فرمایا تم کو ہم پر اطمینان ہی نہیں تھا، تم نے شکریہ کہ بلا تم نے گمان، پیغمبر نے فرمایا تم نے گمان کیا تھا کہ اگر ہم کھڑے رہے تو مال غنیمت کی امانت میں خیانت ہو جائے گی، اور تم جانتے ہو کہ امانت میں خیانت میں تو نہیں کرتا، مال غنیمت میں تقسیم کرنا۔ تمہیں شک پڑ گیا تھا، شک، جس کو شک کی زندگی میں پڑ جائے، وہ جو پیغمبر پر شک کرے وہ ہمارا امام نہیں، جس پر محمد یقین کرے وہ ہمارا امام نہیں۔ گل نہیں پہنچی، بہت شکریہ۔ تیسری شک بھی مکمل ہو گئی۔ امام وہ ہوتا ہے جو صاحب یقین ہو، یہ مطلب ہے جن لوگوں کو پیغمبر کی امانت پر شک پڑ گیا کہ کہیں خیانت نہ ہو جائے، ان کا ایمان اور ہے، اور جس کے سپرد رسول خود امانتیں کر جائے اس کا ایمان اور یقین اور ہے۔ اور آخری جملہ آکھا جی، اور نبی پر شک کی کرو، اللہ فرماتا وَلَقَدْ، انہوں شیعہ مہربانی کر کے جذباتی نہیں ہونا، آرام نہ سن، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان اللہ غفور حلیم، اس لیے کہ اللہ بڑا غفور ہے اور بڑا نرم ہے۔ انہاں ترلا کیتا بھی ہو گئی ہے ساڑھے کو کتائی، تے معافی دے دیو، اللہ نے انہوں نے معاف کر، پیغمبر بھی انہوں نے معاف کر۔ کئی بندے میرے منہ پر رہتے ہیں، میں قرآن پہ پڑھنا، میں بے ایمانی تو نہیں کر سکتا، جدو اللہ معافی دے چھڑی تے چھڑ دو تسی بھی، اللہ انہوں نے معاف کر دیتا۔ یہ مطلب ہے کچھ ہویا سی نا تے معافی یارا مہربانی معافی ہو گئی، یہ مطلب ہے کوئی وعدہ کاٹا تہاڈی خیر ہویا سی، ہویا سی،
ایک باری نہ آرام نال سوچ کے دس لو ساڈے کولوں بھی کئی باری وعدہ کٹا ہو جاندا جڑے سیدھے بیٹھے ہو سیدھے ٹک تواڈے کول تے کدی نہیں ہویا بھئی اللہ دے فرمان نال نبی دے فرمان تو وعدہ کٹا نماز تو ہی کئی باری ہو جاندا روزے تو ہو جاندا ہے ہو جاندا سارے نہیں بول میں نتیجہ بڑا خوبصورت دینا ہے ہو جاندا شکریہ کہ مہربانی ساڈے کولوں وعدہ کٹا مہربانی قرآن سامنے مولوی لے او پاویں کڈا عالم میں انہوں ہی منوا لاں گا کہ ہو جان وعدہ کٹا اوے کئی باری چن وینے ہاں تے او دوجے دن دا ہوندا ہے اور پھر مولوی نے پوچھا میں کہ ہو سکا یار اسی بھی بندے ہی ہاں ساڈے کول بھی وعدہ کٹا ہو جاندا ہے میں ایک ہی جملے سارا مناظرہ سمیٹ دین لگا یار آرام نال ساڈی گل سنو تانوں قرآن دا واسطہ انہاں کولوں بھی وعدہ کٹا ہو جاندا سی تے ساڈے کولوں بھی ہو جاندا ہے اپنے جیسے نو ہاتھی من جائیے کمال ہے بھائی ہم ہاتھی اسے مانتے ہیں جدے کولوں نہ وعدہ ہوئے نہ کٹا امام انہوں آتے ہیں جدے تے پیغمبر نو یقین ہو پورے مکے نو پیغمبر تے یقین سی اس پیغمبر نو میرے پیر علی تے یقین پورے مکے دی امانتاں لوکاں نبی کو رکھیاں سن اور ساری امانتاں میرے نبی نے مولا علی نو دتیاں تے فرمایا آج رات میرے بستر تے حملہ آور ہونے نے ایتھے سو جا لیٹ جا حضرت علی نے ایک بندہ پوچھتا ہے تو انہوں پتا سی بندے ہونے نے فرمایا صادق آکے آسی ہونے نے صادق آکھن والا ہوئے علی سنن والا ہوئے تو میں نے کوئی شک سی کہنے لگا پھر اگلی گل تے دسو مولا فرمایا نے کی کہنے لگا نیندر کیوں نہیں آئی تو ہم جو پتا سی رات نو بندے ہونے نے نیزے والے توراں والے تیراں والے نیندر کیوں نہیں آئی مولا فرمان مسکرا کے فرماندے نے یقین دی وجہ آندا کنی کو دیر بعد سوتے ہو جدو لمے پے ہو تو کنی کو دیر بعد سوتے میرے مولا نے فرمایا لمے پیندے ہیں ساری منہ تے کپڑا لے تے مساؤں وہ سکا تو انہوں پتا سی رات نو بندے آنے نے تو پھر تو نیندر کیوں آئی پیغمبر نے فرمایا میرے کو 1000 جواب ہے ایک گل دا تینوں تیرے ظرف دے مطابق دینا میرے مولا فرماندے نے یقین کی وجہ سے ہو سکیا باقی سارے بھی تو مسلمان نبی تے یقین رکھ دیں فرمایا میرے یقین کمال تے نہ ہوندا تو میں نے امام کیوں بنایا او کیویں مولا فرماندے نے سارے بندے تے نبی دی سمجھ نہیں ہوندی مجھے پیغمبر نے کہا تھا رات کو حملہ آور آئیں گے آج لیٹ جا اور پرسوں مدینے آ جانا آج میرے بستر پر لیٹ جا اور پرسوں امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا علی فرماتے جدو دے منہ چوں نکلیا نا پرسوں آ جائیں میں منہ تے کپڑا لیا تے سو گیا آؤندے نے تے آؤندے رہن مار دے نے تے مار دے رہن خنجر چل دے رہن تیر وج دے رہن خصمانو کھان میں پرسوں مدینے جانا بس بہت شکریہ اے تیرے منزل یقین تو صدقے اے میرٹ تے پورے اترے نے آخری جملہ تے اجازت اے اوتھے حادی نے اوتھے ہدایت کر دینے جتے ہدایت کرن دا سامان ہی کو نہیں تو سا سنے جڑی بی بی انہیں اندر پیجی سن دے سن اور جڑی فاشا بی بی پورے شہر دی طوائف سی ہو نچن گاؤن والی سی وہ جدو اندر بڑی ہے وہ دا ایک جملہ میں بھی پڑھ دیں واہ حادیو انہیں اندر وڑ کے کنڈی مار کے جندرہ ماریا آنج ہوئے نا جدو واپس آ کے ویکھیا وہ بھی سجدے وچ امام بھی سجدے انہوں 3 باری انہوں آکھیا اٹھ کے ساڈی گل سن تیرے نال ساڈا ایگریمنٹ کی سی وہ اوتھے ہی رہی ہے ہو سکیا بی بی تینوں جاننے ہاں جدی کو تو نماز ہونے تینوں ہی جان دے نہیں تینوں تو نماز آؤندی ہی نہیں اٹھ کے کھلو ساڈے نال گل کر جو تیجی بار نہیں نہ بولی ایک بندہ نیزہ پھڑیا تے مارن لگا میرے مولا فرماتے نے بولتی کیوں نہیں اٹھ کے کھڑی ہو کے آندی ہے میں کبھی تم جیسے نامحرموں سے بات نہ کرتی اگر میرا امام مجھے اجازت نہ صدقے جگہ بابا جی سے میں کبھی تم جیسے نامحرموں سے بات نہ کرتی اگر میرا امام مجھے حکم نہ دے وہ کہنے لگے بی بی کیڑے نامحرم تینوں پتا لگ گیا ایک لمحے محرم کسے کہتے ہیں اور نامحرم کسے کہتے ہیں ہو سکے یہی بتاتے ہیں محرم کیا ہے یہی بتاتے ہیں نامحرم کیا ہے انہیں اگلا جملہ سنو گے وہ کہنے لگے پورا شہر تجھے جانتا ہے
تو متقی بن لگی ہیں ساڑھے سامنے. سارا شہر، میں جی تشریح نہیں کر رہی، سارا شہر تجھے جانتا ہے اور ساڑھے سامنے تو تقوی دا دعویٰ بھی کرنی. ہائے بی بی حد ہو گئی. امام دی ہدایت یافتہ دا جملہ سنو، ایک کوئی جملہ وزنی سی پورے بدماشاں تے جدوں نہ کہہ رہا سارا شہر تجھے جانتا ہے، ہو سکا نہیں، سارا شہر مجھے جانتا تھا. سارا شہر مجھے جانتا تھا، اب کوئی مجھے نہیں جانتا. اس کے ہویا تینو کی ہو سکا مینو پتا میں قتل ہونا ہے، مینو شہادت دا مرتبہ ملنا ہے، چھڑنا تو سا مینو کوئی نہیں. کوئی گل دسا، مرن دے نیڑے بندے سچی گل کر دیں. میں پوری زندگی بھی جھوٹ بولے ہوں تو ہوں میں سچی کرنے لگی ہوں. میں نے لوگوں کو دعائیں کرتے تو دیکھا تھا، جواب آتا نہیں سنا تھا. بندے بارگاہ رب العزت دعا کرتے میں سنے، واپس جواب آتا میں نہیں سنیا. ہو سکا جدو میں اندر آئی ہوں یہ مناجات کر رہا تھا اور کوئی واپس جواب دے رہا تھا. اس کی مناجات کو بھی میں نے کانوں سے سنا، وہاں سے جواب آتا بھی میں نے کانوں سے سنا. تو میں اوتھے ہی چوڑی چوک کے اس رب العزت کے دعا کی تھی کہ میری زندگی جی میں گزری ہے تیرے کولوں عیاں ہے، تیرے کولوں پنہان ہے. جنیاں بندیاں میں نو گھر بلایا تیری ذات گوائے وہ شریف نہیں سب، تے جننے بندے میرے گھر آئے نے وہ بھی شریف نہیں سب. جنہیں میں نو گھر بلایا وہ بھی شریف نہیں سی. جڑا میرے گھر آیا بارہ الہ وہ بھی کوئی شریف نہیں آیا. زندگی چ پہلی باری شرافت دے کعبے کو لے آندے. ہن میں نو واپس نہ موڑ، ایدی شرافت دا واسطہ ہی میں نو شرافت عطا کر. آؤ مسلمانوں اج 5 رجب ہے، سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو، ساڈا مذاق اڑا لو. اسی تیاں لے کے تھاں تھاں ایویں نہیں پر روندے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان دا بدلہ احسان ہوندا ہے، نیکی دا بدلہ نیکی ہوندا ہے. جیڑا خاندان لوکاں دیاں ایہو جیاں تیاں نو دل نہیں دکھے تہاڈا جی؟ میں بیانا جیڑا خاندان لوکاں دیاں ایسیاں بیٹیاں نو، ایسیاں تیاں نو تقوی دیاں چادراں دے کے گھر پہنچاندا رہا، انہاں دیاں تیاں مرغاں چ رلیاں، انہاں دیاں تیاں بازاراں چ رلیاں، انہاں دیاں تیاں ہر بوے تے آندیاں سن ادھاری چادر دے چھڑو. میری ماں دا نام زہرا جے، میرے پیو دا نام علی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.